زیادہ تر عورتیں نا گھر میں رہتے ہوئے خود کا خیال ہی نہیں رکھتی۔ اگر انہوں نے کہیں باہر جانا ہونا تو وہ منہ ہاتھ دھو کر تب کپڑے پہنتی ہیں، تب وہ تیار ہو کر نہ کہیں جاتی ہیں۔ ادروائز ان کو گھر میں دیکھ لو نا، وہی ان کا حلیہ برا سا، بال بکھرے ہوئے، ٹراؤزر کوئی اور، شرٹ کوئی اور۔ اگر گھر کو سنبھالتے سنبھالتے آپ خود کو بھول گئی ہیں نا، تو یاد رکھیے آپ صرف گھر کی ذمہ داری نہیں، خود بھی بہت قیمتی ہیں۔ کاموں کے چکر میں خود کو بھول جاتی ہیں کہ خود کا بھی خیال رکھنا ہے۔ شیشے کے سامنے ذرا کھڑے ہو کے تو دیکھیں، آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو دیکھ تو سکیں کہ آپ کا کیا حلیہ ہے، آپ کیا بن گئی ہیں۔ اور کبھی اتفاق سے نا اگر آپ کی نظر پڑ بھی جائے نا آئینے پہ، تو کیا دیکھتی ہیں اس میں کہ برا سا حلیہ ہے، اتنی تھکن ہے، ڈھلتا ہوا آپ کا چہرہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے؟ جب آپ اپنا دھیان رکھنا بالکل چھوڑ دیتی ہیں تو لوگ بھی آپ کو فور گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں، آپ کی محنت کو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، آپ کی طرف وہ اٹریکٹ ہی نہیں ہوتے، آپ کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ کا گھر تبھی خوشگوار رہے گا جب آپ خود اندر سے خوشی محسوس کریں گی۔ اچھا، اگر خواتین سے نا سیلف کیئر، سکن کیئر کی بات کی جائے نا، تو ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی فضول خرچی ہے۔ نہیں، یہ فضول خرچی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی خود غرضی ہے، یہ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے اور آپ کی صحت کے لیے نا بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں نا میں آپ کے ساتھ 5 ایسی آسان اور بنا خرچے والی ہیبٹس شیئر کروں گی جو ہر ہاؤس وائف کو گھر میں رہتے ہوئے حسین، ایکٹیو اور اٹریکٹیو بنا کے رکھے گی۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک میری دل نشی کوئنز، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل، آئی ایم آلسو الحمدللہ۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فٹافٹ سے کر دیں تاکہ ہم مل کے جو ہے وہ اپنے مسئلے مسائل حل کر سکیں۔ تو چلیے سب سے زوردار اور لائف چینجنگ پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ٹاپ کلر پوائنٹ کیا ہے؟ ڈیلی پرسنل ہائیجین اور گرومنگ۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا پوائنٹ، روزانہ کی گرومنگ اور اپنی صفائی کا خیال رکھنا۔ اکثر ہاؤس وائف کی نا سب سے بڑی یہی غلطی ہوتی ہے کہ جب وہ صبح اٹھتی ہے نا، وہی پرانے کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے گھسے ہوئے، ان میں پورا دن گزار دیتی ہیں اور بالوں کا جوڑا بنا کر کام میں لگ جاتی ہیں۔ اچھا، گھر میں نہ رہتے ہوئے اٹریکٹیو دکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہیوی میک اپ کریں یا مہنگے کپڑے پہنیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صاف ستھری اور ویل مینیجنگ دکھیں۔ اچھا، آپ کو چاہیے کہ جب آپ صبح کے سارے کام کر لیں نا، سارے کام آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں، تو فوراً سے آپ شاور لے لیں۔ ہمیشہ صاف ستھرے، اچھے اور سینسیبل ڈریسنگ کریں، جو کمفرٹیبل کپڑے ہوں وہ پہنیں۔ بالوں کو پراپرلی آپ کو چاہیے کہ آپ کوم کریں، چاہے آپ کچھ بھی سٹائل بنا رہے ہیں، چٹیاں کرنی ہیں تو وہ کر لیں، کوئی کلپ وغیرہ لگانا ہے تو وہ لگا لیں، کوئی ایک ہلکا سا جو ہے وہ باڈی سپرے یا پرفیوم ضرور لگائیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ فریگرنس آئے۔ جب آپ کے پاس اچھی خوشبو آتی ہے نا، تو آپ کا نا اپنا موڈ بھی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی فریش ہو جاتا ہے اور گھر والے بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اوکے جی، ہم پوائنٹ نمبر 2 کی بات کر لیتے ہیں کہ ڈائٹ اور پانی کا انٹیک۔ یہ آپ کی نا ہیلتھ کے لیے، آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ خود کو نا آخری نمبر پر رکھنا بالکل بند کر دیں آپ۔ اچھا، اکثر ہاؤس وائفز کی کیا عادت ہوتی ہے؟ جو کھانا بچ گیا ہے وہی ٹھنڈا کر کے کھا لیا، یا کام کے چکر میں ناشتہ ہی سکپ کر دیا، اور پانی پینا تو پورا دن بھول ہی جاتی ہیں، جیسے پانی کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اور سکن بڑی بے رونق سی اور رکھی رکھی سی لگتی ہے۔ جب آپ کھانا ہی نہیں اچھا کھائیں گی، آپ پراپر کھانا ہی نہیں ٹھیک سے کھائیں گی، تو وہ آپ کی سکن کو کیا ہی اچھا کرے گا۔ جو چیز خود ہی صحت مند نہیں ہے، جو چیز خود ہی اچھی نہیں ہے، وہ آپ کو کیا ہی صحت دے گی۔ اگر آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گی، اگر آپ بیمار یا کمزور ہو جائیں گی، تو جو پورا گھر ہے نا وہ بالکل ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اپنے ناشتے اور کھانے کا جو ہے نا وہ ایک ٹائم فکس کر لیں کہ آپ نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ ناشتہ کرنا ہے، تو مطلب کرنا ہے، سارے کام چھوڑ دیا کریں۔ پہلے صحت ہے، پھر بعد میں باقی کام آتے، پہلے جان پھر جہان۔ روزانہ کم سے کم 8 سے 10 گلاس جو ہے وہ پانی ضرور پئیں۔ اس سے آپ کی باڈی ہائیڈریٹ رہے گی اور آپ کی باڈی میں انرجی رہے گی، آپ کی سکن، آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل فریش نظر آئے گی۔ اپنی صحت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کیا کریں، جہاں پہ آپ کی صحت کا خیال ہو نا وہاں پہ سارے کام چھوڑ دیا کریں، پہلے یہ کام کیا کریں۔ اوکے جی، پوائنٹ نمبر 3 کی بات کر لیتے ہیں، اپنی خود کی آئیڈینٹی اور سکون۔ اچھا، اکثر ہاؤس وائف کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ 24 گھنٹے صرف کاموں کے مسئلے میں جو ہے وہ الجھا رہتا ہے۔ کبھی گھر کی ذمہ داریاں، کبھی جو ہے وہ کچن کا یہ مسئلہ ہو گیا یا گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو وہ اپنے دماغ میں یہی سوال رکھتی ہیں، ہر ٹائم یہی سوچتی رہتی ہیں۔ جب آپ کا اپنا دماغی ہر وقت ان چیزوں میں حاوی رہے گا تو آپ کے چہرے پر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ چڑچڑاپن ہوگا، تھکاوٹ ہوگی، جس کی وجہ سے آپ نے بالکل ڈل ڈل سی لگے گی۔ جب آپ ہی مینٹلی فریش نہیں ہوں گی تو آپ کی سکن کیسے فریش ہو سکتی ہے، آپ کا چہرہ کیسے کھلکھلا سکتا ہے؟ آپ کی اس سے نا خوبصورتی جو ہے وہ دب جاتی ہے۔
آپ کو چاہیے کہ جو گھر کے کام ہیں نا ان سے تھوڑا سا ہٹ کے نا روزانہ خود کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے، ان چیزوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے جو آپ کو اندر سے خوشی دیں، آپ کو جو ہے وہ مینٹلی فریش کریں۔ بے شک آپ اپنی جو پسند کی کوئی اسکل سیکھ لیں، کوئی ٹیلنٹ سیکھ لیں، اپنا کوئی چھوٹا سا ورک فرام ہوم والا سیٹ اپ کر لیں، کوئی اسکن کیئر ماسک لگانا ہو یا کوئی بھی آپ نے اسکن کیئر کرنی ہو، یا آپ نے جو ہے وہ سکون سے آرام سے بیٹھنا ہو، یا آپ نے جو ہے وہ شام کو کوئی واک وغیرہ کرنی ہو، جو بھی آپ کا مائنڈ ہو نا آپ وہ کر لیں۔ جب آپ کا ذہن فریش ہوگا، آپ مینٹلی فریش ہوں گی نا، آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہوں گی، تو آپ کا جو کانفیڈنس اور آپ کی پرسنالٹی ہے نا وہ خود بخود اٹریکٹ کرے گی۔ اوکے جی، پوائنٹ نمبر 4 کی بات کر لیتے ہیں کہ بیسک اسکن کیئر روٹین۔ ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں وہ کچن میں کام کرتے ہیں، کچن میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے یا ان کو دھوپ میں باہر نکلنا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے ان کی اسکن جو ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سیلون جانا پڑے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے واش روم یا ڈریسنگ ٹیبل پہ نا صرف اور صرف یہ 3 چیزیں رکھیں۔ ایک آپ کا اچھا سا فیس واش ہونا چاہیے، ایک موئسچرائزر رکھ لیں اور ایک سن بلاک رکھ لیں۔ اٹس انف فار یور اسکن۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز میں انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کچھ لڑکیاں یہ کہتی ہوتی ہیں کہ سسرال میں 2 وقت کی روٹی مل جائے نا وہی بہت ہے، اسکن کیئر کیسے کریں؟ تو شہزادیوں میری بات سنیں، آپ کے پاس جو بھی پیسے ہو، میں ضروری نہیں کہتی ایک دفعہ ہی آپ سارا کچھ لے لیں، نہیں، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے لے لیا کریں۔ ایک منتھ میں ایک چیز لے لی، پھر آپ نے ایک منتھ میں ایک چیز لے لی، یہ کافی ٹائم نکال جاتی ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ یہ پرچیز کر کے رکھ لیں گی نا تو کافی آپ کا ٹائم اس کے ساتھ نکل جائے گا۔ اور آپ نے یہ جو پروڈکٹ لینی ہے نا اپنی اسکن کے اکارڈنگ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے۔ اچھا، آپ نے جب دیکھنا ہے نا کہ آپ نے کچن میں جانا ہے یا دھوپ میں جانا ہے یا آگ کے آگے کھڑا ہونا ہے، تو آپ نے اچھے سے اپنے فیس کو واش کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ موئسچرائزر لگا لیں، دین آپ سن اسکرین لگا لیں، تاکہ جب آپ کچن میں جائیں یا دھوپ میں نکلیں نا تو جو گرمی اور ہیٹ کی وجہ سے نا وہ آپ کی اسکن جو ہے وہ کالی نہ ہو۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ نا ہونٹوں پر ہلکا سا ٹنٹ، کوئی لپ بام یا کوئی بھی آپ کے پاس لپسٹک ہو نا کوئی ایک کلر والی، وہ آپ لگا لیں۔ ہلکا سا لپ بام آپ کی نا ڈل چہرے کو انسٹنٹلی فریش اور گلوئنگ بنا دیتا ہے، آپ خود فرق دیکھیے گا۔ اوکے جی، اب ہم لاسٹ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ باڈی پوسچر اور کانفیڈنس، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ جتنی مرضی اسکن کیئر روٹین کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن جب آپ کے چلنے میں کانفیڈنس، آپ کا پوسچر ہی نہیں ٹھیک ہوگا نا تو وہ ساری جو ہے نا وہ کھو کھاتے میں ہی چلا جائے گا کام۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نا اکثر ہاؤس وائف نا جھک کر چلنا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نا ایج سے زیادہ بڑی اور تھکی ہوئی لگتی ہیں۔ گھر میں جب بھی چلے نا اپنی کمر کو سیدھا رکھیں، کندھے پیچھے کی طرف، اور کانفیڈنس کے ساتھ چلا کریں۔ آپ کے نا ایک روب، ایک دبدبہ ہونا چاہیے آپ کی شخصیت میں۔ اچھا، آپ کا نا بیٹھنے کا اور چلنے کا انداز بتا دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنی عزت دیتی ہیں، خود کو کتنی امپورٹنس دیتی ہیں۔ اگر آپ گریسفل طریقے سے رہیں گی نا، یہ آپ کی شخصیت میں ایک الگ سے ہی روپ آئے گا، ایک الگ ہی چام پیدا کرے گا۔ تو میری دلنشیں کوئنز، خود سے پیار کرنا اور اپنا دھیان رکھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ جب آپ خود کی قدر کریں گی، خود کی کیئر کریں گی، تبھی دنیا آپ کی قدر کرے گی۔ آپ آج ہی سے ان عادتوں کو نا اپنی زندگی میں شامل کریں اور پھر مجھے فرق بتائیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا، اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر کر دیجیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ میرا آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خود کی کیئر کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے زبردست ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے رب رکھا۔